اب خان صاحب نے بھی کچھ غلطیاں کی، مثلاً یہ کہ کچھ پرانی غلطیاں، مثلاً کہ جہانگیر ترین، علیم خان اپنے ایسے دوستوں کو جو قابل اعتماد تھے ان کی کم از کم مدد نہیں کی. اس کو تو جھٹک ہی دیا جہانگیر ترین کو، جو نہیں بہت بڑا گریٹسٹ بلنڈر وہ تھا. پھر علیم خان اس دکھ سے اور کلک سے گزرا. اور ایک بات، اگرچہ وہ ذاتی ملاقات تھی لیکن بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج وہ چونکہ شہزاد گل نے کہہ بھی دیا وہ ایک منظور شہباز گل نے کہ اسے مجھ سے شکایت یہی رہتی ہے کہ میں اس کا نام ٹھیک نہیں لیتا، حالانکہ میں بھول جاتا ہوں، دانستہ تو نہیں کرتا. تو وہ ایک خان صاحب نے بھی مجھے کہا کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کی اپروول کا مسئلہ تھا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ نہیں ہے بات. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت کہا تھا علیم خان اس دکھ کو بھولے گا نہیں. اس کا دکھ یہ تھا کہ اس کی خیر خیریت ہی نہیں پوچھی گئی. اور وہ یہ سمجھتا ہے، صحیح یا غلط میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بزدار کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اس کو 8 مہینے جیل میں رکھا گیا. وہ کہتا ہے اس سے پہلے نوٹس آتے رہے میں جاتے نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتا. جب اس کو بنا دیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں پوچھا. لیکن ایک وقت پہ آ کے انہوں نے مجھے جب انہوں نے پھر خطرہ محسوس ہوا کہ بزدار کے خلاف، وہ بزدار کے خلاف دیکھیں میسج بھیجتے رہے کرپشن ہو رہی ہے، 3 کروڑ روپے ڈپٹی لے کے ڈپٹی کمشنر بنایا جائے گا. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، اب اس کی تو تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ 50 آدمی جس میں سے 25-30 کے خاندان کے ہیں وہ اس کے اپنا ٹھیکیدار بنائے ہیں. اور بہت سے لوگ بہت سی اور چیزیں تھیں. بزدار صاحب پہ تو مطمئن تو ایک بھی نہیں تھا آدمی. یہ زیادہ سرگرم تھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ اس وجہ سے عتاب آیا. خیر یہ تو جہانگیر ترین نے کوئی کسی کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو وہ چینی والے معاملے میں کوئی وہ نہیں دی تھی ذریعانت. وہ فیصلہ کیبنٹ نے کیا، سی نے کیا. تو وہ ایک ایسے دوست ایک چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جانا، ان کی اپنی غلطیاں تھیں. بہرحال انہوں نے سمجھا ان پاپولر ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. منصوبہ یہ ہے، چین ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے امریکہ کے خلاف، ایک کے بعد دوسرے ملک کو. آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے. یہ تو آپ بتا رہے ہیں سب. سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے بلینز آف ڈالرز کا. سعودی عرب جو امریکہ سے پوچھے بغیر چھوٹا سا کام بھی نہیں کرتے تھے، ہر بات میں فون سننے سے انکار کر دیا. ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے سینٹرل افریقہ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. یہ مرحلہ وار پروگرام ہے. یہ ایک حصہ بھی ہوا ہے عمران خان کو ہٹا دیا جائے. آخری ٹارگٹ پاکستانی فوج ہے، آخری ٹارگٹ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے. آخری ٹارگٹ یہ ہے. ابھی اس کے آثار ظاہر ہونے، اگر میرا اندازہ معلومات اور اندازہ درست ہے تو اگر سپریم کورٹ کیا کرے گی ہم نہیں کہہ سکتے. جج جو بھی فیصلہ کریں سارا آنکھوں پہ. میں عدالتی معاملات پہ تبصرہ کرنا بھی نہیں ہے صاحب چاہیے، بالکل نہیں کرنا. آنریبل ججز کی جو نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ججز فیصلہ کریں سارا آنکھوں. فرض کیجئے آنریبل جج بحال کر دیتے اس حکومت کو، آپ دیکھیں گے امریکہ کا رویہ بدل جائے گا. FATF کے معاملے میں بھی اشارے ملنے لگیں گے. جی 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 جی. IMF کے پروگرام کے بارے میں اشارے. ویسے یہ شہباز شریف کہتے میں گرفتار کروں گا عمران خان کو، جو ان کی زندگی کی اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ جو شریف خاندان ہمیشہ یاد رکھے گا. کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیل میں ڈالیں گے وہ ڈرے گا گھبرائے گا. میں ان سے جانتا ہوں، نہ وہ بھاگے گا نہ جیل میں. اس کو کھانا تو گھر سے جانے کی اجازت عدالت دے ہی دے گی نا. تو وہ کیا اس کو کیا وہاں کتابیں پڑھتا رہے گا اور کھانا کھاتا رہے گا. اور وہ اس طرح کا دباؤ تو برداشت کرنے کا عادی ہے. زرداری صاحب سے بھی ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ اس کو اپنا کریں گے یا رائت دیں گے. نیب ختم کریں گے. اچھا. اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم، جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کامیابی ہے. مشین جس میں جو دھاندلی کو روکتی ہے EVM ختم. اس لیے حکومت چاہتے ہیں، ورنہ یہ الیکشن پہ فوراً ایگری کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں بالکل، اگر پاپولر ہیں لوگ تنگ ہیں تو پھر. اب آپ دوسرا دیکھیں پہلے جو بائیڈن عجیب اس کی ایک ذہنی کیفیت ہے. ہی سک آئی ٹیل یو. اردوان کو بدل دو، فلاں کو بدل دو، فلاں کو بدل دو. عمران خان کی تو خیر وہ نام سننے کے لیے روادار نہیں ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. آپ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، بندوں نے تو نہیں کرنے. اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے. پختونخوا کے 17 اضلاع میں انہوں نے الیکشن کرائے
جہاں انہوں نے سوچا ہماری پوزیشن اچھی حکومتیں یہ کیا کرتی ہیں نا, جی اور ہار گئے. اور اب کرائے ان اضلاع میں جہاں یہ نسبتاً اتنے پاپولر نہیں تھے یا ان پاپولر تھے تو سویپ کر گئے. جی گنے کے کاشتکار ان کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. کتنی تعداد گندم کے بھی گنے کے 30-40 لاکھ کاشتکار ہیں. اچھا. 70,000 روپے فی ایکڑ ایکسٹرا پروفٹ ہوا ہے, قیمت زیادہ ملی ہے, نقد ملی ہے. 30 لاکھ سے زیادہ ایکس سروس مین سابق فوجی اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, کراچی میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے ایم کے ایم نے جو, اور ایم کے ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنے کا سوال ہی نہیں. ہم پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں, ان کے مزاج کو بھی جانتے ہیں. اچھا, اب یہ صورتحال یہ کہ ووٹ تو اس کا بڑھ گیا ہے. اب یہ اگر امریکی پلان بروئے کار آتا ہے تو بڑے پیمانے پہ دھاندلی کرنی پڑے گی. ای وی ایم ختم, اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ ختم, لیکن پھر یہ ان کو فیس کیسے کریں گے؟ وہ پیسے تو خرچ کر سکتے ہیں نا کمپین پہ, جو ان میں سے چھٹی لے کے آ سکتے ہیں وہ تو آ جائیں گے نا. جی کیونکہ اگر وہ دیکھیں وہ ہیں 90 لاکھ پاکستانی, چلیے 40 لاکھ ووٹ ہوں گے, اگر 10 لاکھ بھی کاسٹ ہو گئے تو وہ تو 50 سیٹوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. بہت آگے تک جائے گی. ٹھیک ہے, اس کو ہرانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اس میں امریکہ بھی شامل ہے, اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی شامل ہیں. بڑی پارٹیاں تو یہ دو ہی ہیں. مولوی صاحب تو ہر وقت تیار رہتے ہیں ہر حکومت کی مدد کے لیے, باقی شامل باجاں ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک اور ملک ہوگا, چینی انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی. یہ بتدریج ہوگا, یہ چند مہینوں میں نہیں ہوگا. سی پیک محدود ہو جائے گا, ختم تو کوئی مائی کا لال اس کو اب کر نہیں سکتا, مگر محدود ہو جائے گا. محدود ہوگا. وہ $400 بلین انہوں نے ایران کو انویسٹمنٹ آفر دی, ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں وہ کہتے کیا ہیں کہ ہمیں آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں, لیکن آخر میں آپ امریکہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یہ ان کے تحفظات میں جب آپ یوکرین کی جنگ پہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں اچانک, پہلے تو کیا ہوا, نیشنل سیکورٹی کونسل میں جس میں مسلح افواج کے سربراہ موجود تھے, یہ تسلیم کیا گیا کہ مداخلت کی ایک ملک نے, یعنی امریکہ نے. ایوریبڈی نوز, یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کہتی ہے. اس کے بعد یوکرین کی جنگ پہ روس کی ہمیں انڈیا نہیں کر رہا, جو امریکہ کا اسٹریٹجیکل آئی ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا. دیکھیے یہ حکمت عملی کی غلطی ہے. میرا نہیں خیال اس وقت کوئی اس بات کو سمجھ رہا ہے. آپ اوورآل دیکھیں نا, مڈل ایسٹ میں وہ اتنے نالاں ہیں ان سے جی کہ وہ فون نہیں سنتے. رضوان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا حکومت کو, کے علاوہ کے متعلق بیرونی سازش. اچھا, یہ اپنا ایران میں رجیم چینج کے لیے پیسے خرچ کر عالم اسلام سے وہ خوفزدہ ہیں کہ یہ اٹھ کھڑا ہوا, یہ متحد ہو گیا. وہ کوالالمپور کی کیا تکلیف تھی وہاں, کوالالمپور میں رضوان اور مہاتیر محمد اور عمران خان بیٹھ جاتے تو کون سا انقلاب تھا, ایک خواب تھا کہ بھائی اسلامی ملکوں کے تعلقات بہتر بنائے جائیں. ابھی روس جانے کے حوالے سے تو باتیں آ رہی ہیں. ابھی روس جانے کے لیے میں جس آخری ٹیکسی میں بیٹھا, گاڑی لانے کی اجازت نہیں ہے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام, جو وہ مسجد جس میں خانہ کعبہ کے ارد گرد تعمیر کی مسجد الحرام کا, جو وہاں گاڑی لانے کی اجازت نہیں ہے. وہ سامنے کمپلیکس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں ٹیکسی آ سکتی ہے, گاڑی, کیونکہ اگر گاڑی کی اجازت ہو تو سب گاڑیاں آئیں گی تو ٹریفک جام ہو جائے گا. بالکل. وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا نا, وہ نجد کا تھا, بڑا دلچسپ آدمی تھا. اس سے پوچھا بھائی تم کیا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں. کیوں؟ کہتا وہاں آندیاں بڑی آتی تھی. میں نے کہا ایسی جگہ پہ نہیں رہنے جہاں آندھی آتی, میں ادھر آ کے ٹیکسی چلاتا ہوں, مزے کرتا ہوں, کافی پیسے کماتا ہوں. اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ تم پاکستانی ہو؟ اچھا, وہ محمد علی جناح کا جو ملک ہے, جو ایوب خان کا تھا, ہے جی. اچھا, وہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ تم ٹی وی وغیرہ, اس نے کہا ہاں ٹی وی دیکھتا ہوں. اس سے پوچھا بھائی موجودہ حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتے تمہارا وزیر اعظم روس چلا گیا, اتنی اس نے جرأت دکھائی, اب تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا. اب امریکہ اس کے خلاف ہے, اور امریکہ تو مسلمانوں کو بھی معاف نہیں کرے گا. اس سے کہا کہ بھائی نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تم یہاں اتنے سال سے ٹیکسی چلا رہے, وہ یہاں تھا. اس نے کہا وہ علی بابا ہے. وہ علی بابا کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے جو شہباز شریف سب بیان کرتے ہیں. اچھا جی, تو ایک آدمی حرم میں نہیں ملا, نہ مدینہ منورہ میں, نہ مکہ مکرمہ میں, جس نے نواز شریف کے حق میں یا زرداری کے حق میں بات, ایک آدمی نہیں ملا.